تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے سورہ کافرون. تو سورہ کافرون کی طرف آتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 38,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے. آئیے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح سورہ کافرون کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All right. چلے جی میں اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اچھا جی، اب یہ سورہ کافرون ہے، اس کو ہم نے سن لیا اور آپ کا چیلنج ٹائم شروع ہو رہا ہے. ذرا سارے الرٹ ہو جائیں اور مجھے آج آپ نے چیٹ باکس میں اگر آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پر فٹافٹ جواب دیجیے گا. اگر آپ نہیں لکھ رہے، نہیں لکھنا چاہتے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اونچی آواز پہ آپ نے اس کا جواب بولنا ہے، آپ کے کانوں کو سنائی دے، تاکہ جب ہم رسپونڈ کریں اس کا صحیح تو آپ اس کو ٹیلی کر سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط. سب سے پہلے بتائیے کل کے معنی بتائیں سب لوگ. ماشاءاللہ سسٹر عاتقہ نے سب سے پہلے کہا کل کہہ دو، کہہ دیجئے سے. ٹھیک ہے جی. یا ایوہا اس کا معنی بتائیے. سسٹر صبا سب سے پہلے انہوں نے کہا اے. بالکل، یہ حرف ندا ہے خطاب کرنے کے لیے، اور یہ ہم نے یا بھی پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو، اور یا ایوہا بھی ہے، ایوہا بھی ہے، اور تینوں کا معنی اے کے سینس میں آتا ہے، اور یہ تقریباً 500 بار قرآن میں یہ آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب چیلنج کی جو مشکل بات وہ شروع ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کافرون کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسم آپ بتا رہے ہیں، یہ اسم ہے اور اسم جمع ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اسم ہے، اسم جمع ہے، اور اس کا سنگل کوئی بتا سکتا ہے مجھے کس سے بنا؟ یہ نہیں، یہ کافرن کی جمع تو نہیں ہوگی نا؟ ہاں، یہ کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے یا ٹوٹی پھوٹی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے؟ یہ بتائیں کون سی جمع ہے؟ یہ سالم، کیونکہ پورے کا پورا کافر اور آگے واو نون کا اضافہ، تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا یہ اصل میں کافرن کا اسم ہے، اس سے کافرون یہ اس کی اسم جمع. ٹھیک ہو گیا جی. اور جمع سالم یعنی جو پوری کی پورا لفظ جس میں آ جاتا ہے. جمع سالم کون سی ہوتی ہے؟ پورا لفظ آ جائے اس کے بعد واو نون کا اضافہ ہو، جیسے مسلم سے مسلمون، جیسے کافر سے کافرون. سالم ہم کہتے ہیں مکمل، پوری کا پورا. اور ٹھیک ہو گیا یہاں تک. لا کا معنی آپ سب کو آتا ہے. لا کا معنی بتائیے، لا کا معنی کیا ہے؟
جی بالکل ٹھیک ہے. اور لا, یہاں پہ لا کیوں آیا ہے, ماں کیوں نہیں آیا؟ جی بالکل صحیح ہے, ماشاءاللہ. آج یہ زبردست, مجھے خوشی ہو رہی ہے. بس آپ اسی پیج پر پڑھ جائیں گے سارے, ہم اس کے معنی بھی پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ مضارع تھا تو اس لیے لا آیا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آگے ماں آ گیا ہے, ماں. لا اعبدو ماں, یہ جو ماں ہے, ماں کے کون کون سے معنی آپ نے سیکھے ہوئے ہیں؟ پہلے مجھے سارے معنی بتائیے ماں کے, سارے معنی. جس کی کیا نہیں. ماں کا ہم نے ایک معنی سیکھا تھا سوال کیا, ایک بالکل ٹھیک ہے. ایک معنی تھا نہیں, اور ایک معنی تھا جو, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو یہاں کون سا معنی لگ رہا ہے اس کا, کون سا معنی لگ رہا ہے؟ جو, بالکل, کیونکہ یہ درمیان میں آیا ہے اور یہ جوڑ ہے ٹو ایکسپریشنز کو. اب دیکھیں کانٹیکسٹ ہمیں معنی بتا رہا ہے کہ کون سا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آبدو, آبدو کا ٹیبل آپ نے آبادہ کا ٹیبل کیا ہوا نا, ابدا سے یعبدو بنا تھا, یعبدو یعبدونا, تعبدو اعبدو. اشارہ کریں سارے, آبدو کا اشارہ کر کے دکھائیں مجھے, آبدو کا اشارہ کر. پلیز اور کچھ نہیں لکھیں, آپ کی مہربانی ہوگی میری بہن, صرف جو میں آپ سے پوچھوں وہ لکھیں تاکہ سب لوگوں کے ساتھ چل سکیں ہم اکٹھے. جزاک اللہ, معذرت اس کے لیے, لیکن صرف وہ لکھیں تاکہ یہ ذرا میں آرام سے چل سکیں ہم. جی, آبدو کا اشارہ کریں سب لوگ, مجھے بتائیں کس طرف اشارہ کیا آپ نے, ماضی ہے, مضارع ہے, اشارہ کیسے کیا آپ نے؟ ایک انگلی سے سنگولر کا یا پلورل کا, اپنی طرف یا لوگوں کی طرف؟ یہ باتیں بتائیں آپ مجھے. بالکل صحیح ہے, سارے اشارہ کریں اس کا, پھر میں کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صحیح اشارہ ہے یا نہیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک رکھ رہے ہیں الحمدللہ. اعبدو, یہ اشارہ اعبدو مضارع کا. لا اعبدو, اعبدو کا مطلب اب آپ نے اشارہ کرتے ہی آپ کو پتہ چل گیا, مطلب آپ خود سے کر لیں, میں نہیں بتا رہا. اعبدو, آبا تھا اس نے عبادت کی, یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. اعبدو, آپ مطلب سمجھ گئے. سو لا اعبدو, شروع میں لگا لا, شروع میں لگا لا, نہیں اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں. ماں کا مطلب آپ نے پہلے بتا دیا, یہ جوڑنے والا ہے. تعبدون کا اشارہ کریں سب, تعبدون کس طرف ہوگا؟ تعبدون کا اشارہ ابھی بالکل ہم اپلائی کر رہے ہیں الحمدللہ. جو کچھ سیکھا پورا اس کورس میں, اس آیت میں, سورہ میں, سب نئی چیزیں, سب چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں, نئی چیز کوئی نہیں ہے اس میں. ہاں, اشارہ دوسری طرف, تعبدون, تعبدو, تعبدون, یہ رکنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں تعبدون, لفظ ہے تعبدون. یہ نقطہ یہاں پہ یاد رکھیں, جب بھی ترجمہ کریں گے پوری حرکات کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں واضح ہو جائے یہ کیا لفظ ہے. سامنے تعبدون, مضارع, جمع, حاضر آپ کے سامنے موجود ہے سب. لا اعبد ما تعبدون, تعبدون تم لوگ عبادت کرتے ہو, ما جو جس کی, ٹھیک ہے. یہ تو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہو گیا. آگے آئیے, ولا, وا کا معنی بتائیں مجھے, کون سا وا ہے یہاں پہ؟ وا کا معنی, ماشاءاللہ سسٹر سب سے پہلے لکھ رہی ہیں, بردر عارف لکھ رہے ہیں, سسٹر لبنہ لکھ رہی ہیں, بردر طارق. یہ ہم سب کو پختہ ہے, پکا. اور کا معنی, کیوں یہ ایکسپریشن چل رہا تھا. اور لا کا معنی آپ کو آتا ہے. انتم کا اشارہ کریں سب لوگ, انتم, انتم, انتم کا اشارہ کریں سب کے سب اشارہ کریں انتم کا. کیا تم کون سے والا ہے, واحد ہے جمع ہے؟ اشارہ کریں. انتم, ماضی کا یہ, انتا, انتم, خوش بھی ہوں ساتھ ساتھ, اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ انتا, انتم, ولا انتم, اور نہیں تم سب, انتم. یہ اب آیا اصل چیلنج, ذرا مشکل والا, اس کا سوچ کر جواب دینا ہے. چیٹ باکس میں رک جائیں سارے, آرام سے سوچ کے توجہ سے میرا جواب آپ نے دینا ہے. اگر پتا ہو تو ٹھیک ہے, نہ پتا ہو تو غلط جواب نہ دیجیے گا, تھوڑی کوشش کریں. عابدون, یہ جو لفظ عابدون ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے, اسم ہے, حرف ہے. حرف تو ہمیں اب کلیئرٹی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا نا, تو چلیں آسان ہو گیا. اب بتائیں یہ فعل ہے اسم ہے؟ ٹھیک ہے.
جو ابھی فیل لکھ رہے ہیں نا تو میں انہیں غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ اس لیے میں نے پوچھا کہ اس کی ہمیں کلیئرٹی ہو جائے. یہ جمع ہے، یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں اب ہم میں سے بہت سے لوگ، یہ اس لیے میں نے جان بوجھ کے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے اس کے اوپر اسم کی کوئی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے نصر، جیسے فتح ہے، یہ اسم. اب رکیے ذرا میری بات توجہ سے سنیے. یہ اسم ہے، اسم. اس کو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں یہ والی قسمیں پڑھیں گے کہ یہ اسم کیسے بنتے ہیں. یہ اسم ہے عابد. عابد سے بنا ہے عابدون. آگے آ بھی رہے اگلی لائن میں عابد. یہ لفظ تھا عابد. عابد عبادت کرنے والا. عابد عبادت کرنے والا، یعنی یہ کسی کی صفت ہے. تو ہم نے کہا ہوا ہے عربی میں صفت بھی جو ہے کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل کا نام ہے، کام کا نام ہے. سوری، نام بھی نہیں، کام کا نام نہیں، یہ صفت ہے. عابدون عبادت کرنے والے، عابد سے بنا ہے. عابدون جیسے مسلم سے مسلمون صفت، صالح سے صالحون صفت، لیکن اسم ہے. تو یہ عابدون، یہ غور سے سنیں سب لوگ پھر توجہ سے. یہ فعل نہیں ہے، بنا فعل سے ہی ہے. عبادہ کے ٹیبل سے بنا ہے. عبادہ فعل تھا، عبادہ سے یعبدو اسی ٹیبل سے، عبد اسی ٹیبل سے بنا ہے. کل بنائیں گے انشاءاللہ ہم کیسے بنا ہے، یہ کل سیکھیں گے. آج ذہن میں رکھ لیں یہ عابد صفت ہے. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور عابدون اس کی جمع ہو گئی. ماشاءاللہ یہاں تک آپ لوگ بہت اچھا چلے گئے ہیں. تو یہ اس سمے اس کو یاد رکھ لیا ہم نے. ماں کا معنی، یہ والے ماں کا کیا معنی ہے؟ اس ماں کا معنی بتائیے. جو بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی درمیان میں ہے. عابدو کا اشارہ کریں، وہی عابدو دوبارہ آ گیا. عابدو سو ولا انتم، اور نہیں تم سب، عابدون عبادت کرو گے، عبادت کرنے والے ہو. ما عابدو جو میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اگلی لائن، اگلی لائن کو غور سے دیکھیے اور سنیے. ولا انا، ولا انا، وا کا معنی بتائیں، پتہ ہے سب کو، اور لا نہیں. انا کا، انا کا اشارہ کیجئے. انا، انا اشارہ کس طرف ہوگا؟ اشارہ یہاں میری طرف. انا میں. ٹھیک ہے، انا میں. اور پلیز اس کو انا پڑھنا ہے. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ اس کو کچھ اور ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لکھا انا کی طرف جاتا ہے، زبر کے بعد الف آئے لمبا کرتے ہیں، لیکن اس پر نہیں کرتے. یہ ہے انا. میں اس کو یاد رکھنے کے لیے ٹپ یہ ہوتی ہے، آپ اپنی انا کو گرا دیں قرآن سیکھنے کے لیے. ہمبل ہو جائیں، عاجز اللہ کے سامنے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہم سیکھ جائیں. اللہ جب چاہے گا تو بہت آسانیاں اور انشاءاللہ پیدا ہوں گی. تو انا بولیں میرے ساتھ، انا. ٹھیک ہے، انا سمجھے، الف نہیں ہے، لکھنے میں آئے گا الف. انا. عابد، اب بتائیں عابد کیا ہے؟ فعل ہے اسم ہے؟ عابد فعل ہے اسم ہے؟ یہ بتائیں مجھے. یہ اسم ہے. یہ بردر عاطف اس کو غور سے دیکھیں، اس پہ نشانی بھی ہے، اس پہ نشانی ہے جس کی مدد سے آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے. بالکل یہ اسم ہے، اور یہ سبجیکٹ دو پیش والا ہے. یہ اضافی بات بتائیے ہمارے یہاں پہ آپ نے، ماشاءاللہ. تو یہ اسم ہے، اور یہ صفت ہے عبادت کرنے والا. تو اسم بھی ہے، نشانی سے بھی پتہ چل رہا ہے، ویسے بھی صفت ہے، ہمیں پتہ چل گیا. تو اور نہیں میں عبادت کرنے والا، ماں وہی جڑنے والا آ گیا. عابدم ما عبدتم، عبدتم کا ٹیبل آپ نے کیا ہوا ہے. سارا ٹیبل کریں میرے ساتھ آپ پورے کا پورا یہاں سے. عبدا یاد ہے نا آپ کو، عبدا عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم. ہاں تم سب جس کی عبادت کرتے ہو. عبدتم، خالی تم سب نہیں، عبدتم تم سب جس کی عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، میں، ولا انا اور نہیں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو، پتہ سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی. ٹیبل کا فائدہ دیکھیں کتنا ہوتا ہے، کیسے معنی یاد آتے ہیں آپ کو. یہ تک پتہ چلتا ہے تم عبادت کرنے والے ہو، میں ہوں، تم سب ہو، مضارع کرتے ہو، کرو گے، ماضی مضارع سب پتہ چل رہا ہے ہمیں ساتھ ساتھ. ہاں الحمدللہ. اگلی لائن وہی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم. لکم کا لفظ سب کو اشارہ پتہ ہے، لکم کا کریں.
لا کو ہم نے حرف کو جوڑ کے ضمائر کے ساتھ، کم کیا ہے، یہ کم کیا ہے، ضمائر میں سے نا، اس کا اشارہ کریں سارے، کس طرف کریں گے اشارہ؟ اشارہ کدھر کریں گے؟ مجھے اشارہ بتائیں، کیونکہ ترجمہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں. ہاں جی، لکم، تم سب کے لیے، لکم یہ تمہارے لیے، تم سب کے لیے، لکم. اچھا، اگلا جو لفظ ہے اس کے ٹکڑے کون کر کے مجھے بتائے گا کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اگلے لفظ کے؟ اس سے اگلا جو لفظ ہے لکم کے بعد دینکم، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ جی، دینکم کے 2 ٹکڑے ہیں، بہت آسان ہے. دین اور کم، اور یہ اشارہ دینکم، یہ بھی پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا. دینہو، دینہم، دینو کا تمہارا دین، دینی میرا دین، دینکم تم سب کا دین، لکم یہ بھی یہ سامنے اشارہ، لکم تمہارے لیے ہے، دینکم تم سب کا دین. بالکل ٹھیک ہے. اگلا جو حرف ہے اس کے ٹکڑے کیجئے، جو اس کے ٹکڑے صحیح کر لے گا نا، ولیہ. تو سمجھے آج کا وہ آج ٹاپر ہے آج کا. کتنے ٹکڑے بننے ہیں اس کے؟ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. اس کے 3 بننے ہیں جی ٹکڑے، سب لوگ دیکھ لیں، 3 ٹکڑے. اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا الگ ٹکڑا ہے، اور لی، لام کے نیچے جو زیر ہے یہ لیے کا ہے، اور یہی یا جو ہے نا یہ والا ہی ہے، ہی ولیہ، ولیہ، یہ ولیہ. ماشاءاللہ، یہ سسٹر فہمیدہ ٹکڑے کر کے اس کے بتا رہی ہیں. لی کہیں اس کو، ولیہ، اور میرے لیے. عربی کا حسن دیکھیں، ہر حرف جو ہے حرکت کے ساتھ ایک اور ایک لفظ بن جاتا ہے، حرف بن جاتا ہے، اس کا معنی بھی ہے. وا اور لی، لی لیے کے لیے، وہی والا. لا یہاں پہ لہو، یہ لی کیوں بنتا ہے یہاں پہ، لا کیوں نہیں بنتا؟ اس کا کسی کو یاد ہے؟ آواز لی کی کیوں آتی ہے، لا کی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو یہ لا نا، لہو، لہم، لکا، لیکن یہاں لی. بتائیں، لی، لکم، لنا. جی نہیں، اس کی ہاں یا کی وجہ سے، اس کے بعد یا آیا نا، تو یا اپنے سے پہلے زیر لے رہا ہے، بالکل یا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو لی اور یا یہ والا، یہ میرے والا یا تھا، ولیہ، اور میرے لیے. اگلا لفظ ہے دین. دین کا کیا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ یہاں پہ کون سا معنی آئے گا یہ بھی بتائیے. دین کے 2 معنی پڑھے ہیں، یہاں کون سا معنی لگ رہا ہے آپ کو؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، جو دین ہے وہ والا. ٹھیک ہے، بس اب میں سلائیڈ سے لاؤں گا. آپ نے الحمدللہ جو اصل مشکل کام تھا وہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. اب میں سلائیڈ چلاؤں گا، ہم سورہ کا تعارف بھی دیکھتے ہیں. مجھے الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے، آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ کا تعارف، اور پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے جاتے ہیں. جو ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہی آئیں گی آگے، تو یہ ری انفورس بھی ہو جائے گا. ذرا غور سے دیکھتے جائیے. سورہ نازل کب ہوئی؟ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کافروں کو یہ لگنے لگا نا کہ اب یہ دین پھیلتا جا رہا ہے، اسلام، اور وہ کمزور ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو پہلے تو وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کیا آفر کی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بادشاہت چاہیے، لے لیں. آپ کو کوئی ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں. آپ کوئی مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں ڈالتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں طریقہ چل رہا، کوئی حربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چل رہا، تو دیکھیے باطل جو ہے طاغوت کیسے کیسے حربے لے کے آتا ہے. انہوں نے پھر یہ نیا سوچا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ 1 سال جو ہے نا مشرکین آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں ہم سب. اور یہاں یہ یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کر لیتے ہیں آپ کے رب کی عبادت 1 سال، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی عبادت کریں، ہے نا. تو بڑا لوکریٹو بھی لگتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ اسی طرح غلط چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چلو ابھی شروع تو کرتے ہیں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے آجو کر لیتے ہیں، پہلے سال یہ عبادت کریں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اگلے سال تک ہو سکتا ہے بدل ہی جائیں. نہیں، اس کو بالکل رد کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے اس کا جواب کیسے دیا؟ قرآن میں صاف جواب کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایمان میں مصالحت کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ زبردست سورہ مبارکہ اتری، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو جب اتارا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امپورٹنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور مغرب کی سنتوں میں اس کو پڑھو. اور الحمدللہ میری بھی عادت ہے کہ فجر کی آج بھی صبح سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں یہی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کیجئے. بعض اوقات کچھ اور پڑھنے کو دل بھی کرتا ہے تو سنت کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے آپ. یہ آپ پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. شرک سے بچنے کا یہ فارمولا. ہیلو تو ذہن میں رکھتے ہوئے لائیے. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں زبردست سورہ پہ. اللہ رب العزت نے یہ واحد ایک ہی قرآن میں صرف ایک دفعہ اللہ نے کافروں کو ڈائریکٹ اس طرح خطاب کیا ہے, قل یا ایھا الکافرون. ورنہ لوگوں سے خطاب جب بھی اللہ نے کیا ہے تو ناس سے کر کے خطاب کیا, عام لوگوں سے جب ذکر کیا گیا, اور ایمان والوں سے تو ایمان کے والے سے کیا. تو یہ ایک موقع ہے جب کافروں کو ڈائریکٹ جواب دیا گیا, قل یا ایھا الکافرون. قل کہہ دیجئے, تبلیغ کیجئے, اچھے انداز میں بتائیے یا ایھا اور یا ایھا. یہ دیکھیں سوری میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ تقریباً 500 مرتبہ, یہ کوئی 900 مرتبہ 1000 مرتبہ تقریباً بن رہا ہے قرآن میں آ رہے ہیں یہ الفاظ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. جی میں میوٹ آل کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور آگے ہے, اور قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں. یا قوم ایھا النبی یا ایھا الکافرون یا ایھا الناس, تو اے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کافرون آپ سب نے سمجھ گئے تھے الحمدللہ. کافرون سے بنا ہے کافرون, ٹھیک ہے, جمع سالم ہے, واو نون کا اضافہ ہوا. اور اگر کافرن کافرین ہوتا تو کافرین بنتا. کافر کا مطلب انکار کرنے والا. تو اب یہ جو ایکسپریشن ہے نا اللہ کا, یہ غصے والا ایکسپریشن ہے. قل یا ایھا الکافرون, ایک ہی دفعہ قرآن میں خطاب کافروں سے ڈائریکٹ. تو عام زندگی میں اگر کسی کو ڈانٹ پڑے نا گھر میں میں کسی بچوں میں سے ایک بچے کو ڈانٹوں نا تو بلکہ میری ایک بیٹی ایسی ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہے کسی اور کو ڈانٹ پڑ رہی ہو تو اس سے کہتا ہوں بیٹے آپ کو کیا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیں اللہ کافروں کو ڈانٹ رہا ہے تو ہمیں بھی ایک دم سے چوکس ہونا ہے, چکنا ہونا ہے, دیکھنا ہے کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا ایسی بات کرنے کے اوپر, تو ہم بھی احتیاط کریں. یہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہم سب کو الرٹ رہنا ہے. سو لہٰذا ڈانٹ تو نہیں پڑ رہی ہے لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہاں پر نقطہ تھوڑا کلیئر کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگ ان چیزوں کے اوپر سوالات بھی پوچھتے ہیں, ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. وہ اپنے جذبے سے محبت سے نا چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, زبان کے معنی اپنے جو اردو کے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. تو برائے مہربانی چیز کی جو حقیقت ہے نا ہم نے اس کو جاننا ہے, اپنی رائے کو مقدم نہیں کرنا. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا, جو اسلوب ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا. انکار اس کا معنی کیا ہے, کوئی بات اس کو پہنچے وہ سمجھے اور اس کا انکار کرے, یہ کافر کا ایک معنی ہے. یہاں پہ یہی لوگ مراد ہیں جن کے پاس سچ آیا. کافرون یہ وہ لوگ مراد ہیں, سچ آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کر آئے, انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اور الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی. تو اور یہ کافرون کا یہ والا صیغہ خاص طور پہ یہاں پر آیا ہے. تو اور اللہ ان سے سخت ناراض ہے. البتہ کافر کا معنی انکار کرنے والا اور بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کافر خاص طور پہ غیر مسلم کافر ہی ہیں جو حق اور سچ کا انکار کریں جس پر اللہ ناراض ہے. تو یہ وہ ہے. دوسرا یہ ہے کافر کوئی گالی نہیں ہے, میں اور آپ بھی کافر ہیں. ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں, ہم غلط چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن میں ہی آیا, یہ لفظ استعمال ہوا ہے, میں نے یہ پڑھا بھی ہے. یکفر الطاغوت, طاغوت کا جو ان طاغوت کا انکار کرے, قرآن کہتا ہے. تو اگر یہ گالی ہوتی یا نیگیٹو ورڈ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے قرآن میں اس کو استعمال نہ کرتا. تو بہت سے ایسے الفاظ کو ہم اپنے معنی, ہم نے چونکہ بچپن سے اس طرح پڑھے, ذہن میں رکھا کافر وہ انڈیا والے ہی ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی گالی, یہ بس نجس لفظ ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ تھوڑی کلیئرٹی رکھیں. وہ ایک ہے نا کافروں کے کافر ہم ہیں, کافر خدا ہمارا, تو لوگ سمجھے سوچے بغیر کہ یہ کیا کہہ دیا جی,
کہ ہم کافروں کے کافر ہیں، کافروں کے کافر ہیں، ہم جو سچ کا انکار کرنے والے ہیں ان کا ہم انکار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح چیزوں کو اصل کانٹیکس میں ذہن میں رکھا کریں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے. اپنی انا، خواہش، غرور کی وجہ سے ہم سچ کو نہ ٹھکرائیں، فوری قبول کریں اسے، اور پلان بنائیے، استغفار کیجیے، اللہ کی تعریف کیجیے، اس کی بڑائی کو بیان کیجیے، اپنی تربیت کیجیے، پھر دوسروں کو بتائیے، انہیں بتائیے کہ انا اور روایات نقصان کرتی ہیں. یہ جو کافر لوگ تھے نا، ہٹ ہی نہیں رہے تھے اپنے راستے سے، اللہ نے پھر زبردست غصے کے ساتھ ان کو خطاب کیا. تو کل یا ایھا الکافرون. پھر یہ آیا لا، نہیں، آبدو، میں عبادت کرتا ہوں. آبدو کا لفظ آپ سب کو پکا ہو جانا چاہیے، ہم نے نعبدو بھی پڑھا تھا، نعبدو، ایاک نعبدو، عابد، معبود، عبادت استعمال ہوتا ہے. ماں کا مطلب آپ سب سمجھ گئے ہیں، تعبدون، ماں کے تینوں معنی بھی ہمیں آتے ہیں. تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، یہ اشارہ، اور یہ بھی ہم الحمدللہ میں آتا ہے. یہ دیکھیں اس ٹیبل سے آیا، یہ فعلا سے یفعلو، اسی طرح یعبدو. اب ماشاءاللہ آپ نے تو یعبدو کا ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے. یعبدو کے ٹیبل سے بنا تھا عابدو، میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا، آپ سب عبادت کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں پتہ ہے. لعابدو ما تعبدون. اچھا، عبادت کے معنی دیکھیے تین. عبادت جو ہے نا ایک بہت بڑا وسیع لفظ ہے، اور اس کے تین جو ہے نا معنی ہے. پہلا ہوتا ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا. یہ خاص طور پر، اچھا بعض کو معذرت کے ساتھ اس پر بھی وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ پوجا اور پرستش کا لفظ ہم کیوں استعمال. یہ زبانوں کے الفاظ ہیں، ہم کوئی بت کی نہیں کر رہے، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، پوجا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. تو یہ ایک معنی ہے سمجھانے کے لیے کہ عبادت کتنا وسیع ہے. ایک چیز اطاعت اور فرما برداری. اچھا، ہندو جو پوجا پرستش کرتے ہیں نا، ان کی عبادت میں آگے اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، کیونکہ بت کوئی حکم ہی نہیں دے سکتا، وہ کچھ فالو کرنے کے لیے کہتا ہی نہیں، وہ تو خود بیچارہ غلام پڑا ہوا ہے. تو ہماری عبادت میں دوسرا نقطہ اطاعت اور فرما برداری ہے، بات ماننا، اور تیسری غلامی ہے. بت کی کیا غلامی ہوئی، بت تو خود غلام ہوا. تو ہم ان تینوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت ایک وسیع بڑا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی نماز سے لے کر آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا احکامات ماننے کا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب شامل ہے. تو چار چیزیں آپ کو یاد ہیں، اس میں کوئی مصالحت نہیں. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی مصالحت نہیں. آج اسلام کے دشمن کیا کر رہے ہیں، وہ دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور اختیارات والے معاملے میں بہت ہی، وہ اسلام کہتے ہیں جی پھانسی دے دیں، گردن کاٹ دیں، رجم کریں، کوڑے ماریں، یہ تو ظلم ہے. ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں اچھا لوگوں کے ساتھ، نہیں، کیوں ظلم ہے؟ بنانے والے سے بہتر کس کو پتا ہے کہ کیا بہتر ہے؟ آج دیکھیں نا یہ ساری مصیبتیں ہم پر کیوں آئی ہوئی ہیں. تو کوئی احساس کمتری نہیں، کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہنے والا سب سے بہتر نفسیات جانتا ہے اس مشین کی. تو اس مشین کو بنانے والے کو پتا ہے کہ کیسے چلے گی یہ. تو اس لیے ہم اس کو ذہن میں رکھ کر پورا دین کے اوپر ہم، اس لیے یہ سورہ مبارکہ میں پورا کانفیڈنس دیتی ہے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کرنے والا. ولا انتم، اور نہ تم کیا ہو، عابدون، جمع عابد کی جمع، یہ بھی اسی طرح ظالم ہے. ہم نے سارا دیکھ لیا ماشاءاللہ، آپ نے خود ہی بتا دیا تھا جو جس کی. اب دیکھیں ماں شروع میں آئے تو کیا، اور ماں درمیان میں آئے تو جو جس کی، اور مضارع سے پہلے آ رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ، اور پھر اس کانٹیکٹ سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ نہیں کا معنی کہاں پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، آبدو ہم نے دیکھ لیا. تو غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ کی عبادت، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو شرک. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سال وہ شرک بھی کرتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے، تو اللہ کو یہ قبول ہی نہیں. اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ سارے مذاہب چلے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سب نہیں. آپ بیٹھیں، آپ ان کو تبلیغ کریں، آپ انہیں بتائیں حق اور سچ کا، لیکن یہ جو دین ہے یہ خالص ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. تو ولا انا، اور نہ میں ہوں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، جس کی تم نے عبادت کی، کرتے رہے ہو، ماضی کی بات ہو رہی ہے. تو شدت سے انکار کیا جا رہا ہے، مضارع، ماضی، تم کرتے تھے میں نہیں کروں گا، تم کرو گے میں نہیں کروں گا، تم کر رہے ہو میں نہیں کروں گا اس کی. ٹھیک ہے جی، بالکل اس کا ترجمہ یہی ہے، تم نے عبادت کی تھی، ابد تم، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ماضی کا ترجمہ ہے.
کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ماضی میں کرتے تھے, آج کرتے ہو, کرو گے, میں نہیں کرنے والا. ہر طرح سے انکار کیا جا رہا ہے شدت سے. کوئی عبادت نہیں ہو سکتی, نہ اب لا عابدو اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد, اور نہ موجودہ جو ہے تعبدون تم عبادت کر رہے ہو جن کی, ان کی ما عبدتم جن کی تم نے ماضی میں کی ان کی بھی نہیں. تو دونوں اشارے عبدتم تعبدون. سو الحمدللہ اس کو دیکھ لیجئے. اور یہ پہلے چونکہ ہو چکی ہے, لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ولیہ اور میرے لیے میرا دین. اچھا یہ دین کے لفظ کے نیچے لکھا ہوا ہے میرا دین, تو لفظ دین یہ میرا کہاں سے آیا اس میں, یہ بتائیے میرا کا لفظ کہاں سے آیا اس میں؟ وہ تو اب ٹیبل میں تو ہم نے پڑھا تھا نا, دین ہی ہو تو میرا بنتا ہے دینی, اس میں تو دین لکھا ہوا ہے. ذرا سب توجہ سے دیکھیں, دین جو دین کا نون ہے نا اس کے نیچے زیر ہے, دین کے نون کے نیچے زیر ہے. اگر ہم رک جائیں تو ہم پڑھتے ہیں دین ولی دین. اب اگر ولی دین کہیں تو مطلب تو نہیں بنتا نا. اگر آپ زیر کو دیکھیں گے دینی تو پھر صحیح ترجمہ کریں گے. اس کا مطلب ہے نہیں جی, ولیہ کا مطلب تھا اور میرے لیے, دینی کے ساتھ بھی ہے میرا دین. تو وہ نون کے نیچے جو زیر ہے نا یہ یا کے قائم مقام ہے, یہ والے یا کے, میرا دین. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے نقطہ یاد رکھنا جب بھی ترجمہ کریں, ولی دینی اور میرے لیے میرا دین. تو زیر اس کا مطلب ہے یا کے قائم مقام ہو کے کبھی میرے کا معنی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں مطلب دینی ہے کی طرح ہی ہے, دینی کی طرح ہی مطلب ہے, مطلب یہی ہے. اگر رکے نا تو پڑھا بھی ایسے جاتا ہے دینی. ٹھیک ہے, ایز ربی, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو آج مزہ آیا جی آپ کو یہ سورہ پڑھنے کا سب کو؟ ہاں, تو اب ہم نے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے اور یہ سلسلہ چھوڑنا نہیں, بتانا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں, شرک بالکل نہیں کرنا, اللہ رب العزت ہی کو ایک ماننا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں, یہ یہاں ان کفار کو کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, کیونکہ وہ آفر ہی ایسی لائے نا, تو اللہ غصے میں جلال میں کہا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم تبلیغ چھوڑ دیں, اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دیں, وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹی پی آئی پورا استعمال ہوا ہے. عبدتم, عابدو, تعبدون, کافرون. کافرون کے اشارے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ جو جمع کے اشارے نا, کافرون, عابد کا اشارہ بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ, عابدون کے اشارے بھی پڑھیں گے. انا, انتم, لکم, لی, یہ والا لیا. ٹھیک ہے, یہ سارے اس میں آ گئے. تو سورہ کافرون الحمدللہ ہم نے پڑھی. اس کو یاد کر لیں, اس کو یاد کر لیں. دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سا ٹپ ہے, اس کو بریک ڈاؤن کریں. سب سے پہلے خطاب کیا, اللہ نے مخاطب کیا سب کو, قل یا ایھا الکافرون, پہلی لائن. پھر بات کی گئی دوسرے جو ہے آج کی بات, آج کل یعنی اس وقت کی بات. لا اعبد ما تعبدون, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجا کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ ہی تم پوجو گے جس کی میں پوجا کر رہا ہوں. اب کل کی بات, ولا انا عابد ما عبدتم, تم بھی نہیں پوجنے والے, میں بھی نہیں پوجنے والا جو تم پوجتے تھے اور پوجو گے. ٹھیک ہے, تو لکم دینکم ولی دین. آخری بات, تو اگر آپ اس طرح بریک ڈاؤن کر لینا ان کا آیات کا, تو انشاءاللہ میرا امید ہے آپ سب کو یاد ہوگی. اگر نہیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. تو آپ کوشش کریں اس طرح سے, اس کو یہ سلائیڈ جب آپ کے پاس آئے تو اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کیجئے. سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہوا, دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. ہمارا پورا کانفیڈنس ہے یہ بہترین دین ہے, اور اللہ رب العزت کی وحدانیت, اس کے ایک ہونے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سو الحمدللہ یہاں جی یہ سورہ مکمل ہوئی. آج معذرت کے ساتھ میں نے زیادہ وقت اس لیے دیا کہ مجھے خوشی ہو رہی تھی آپ لوگ جب بتا رہے تھے. امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ آپ نے یہ سب سیکھ لیا, خود سے کر سکتے ہیں. صرف رواں ترجمہ نہیں, آپ کو ان کی حیت اور اس کے معنی اور باقی چیزیں بھی پتہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب زدنی علما. سبق 16 گرامر کے حصے میں جی انشاءاللہ آج ہم نے فعل امر و نہیں ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے مزے کے اشارے ہیں, اس میں آپ حکم دیتے ہیں, گزارش کرتے ہیں یا روکتے ہیں, منع کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ ماضی ہم پڑھ چکے, اور دیکھیے اللہ کے فضل سے
آج ایک اور بڑی اچھی چیز ہوئی ہے جس پر آپ کو مبارکباد ملنی چاہیے، وہ یہ کہ آج ہم نے صورتیں بھی پوری پڑھ لی ہیں جو سلیبس میں تھی. سورہ فاتحہ کے علاوہ 6 صورتیں ہم نے پڑھنی تھیں، آج 6 مکمل ہو گئیں. کل سے اور بڑی مزے کی چیزیں ہم قرآن کی آیات پڑھنی شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ماضی بھی ہم نے پڑھ لیا، مضارع بھی ہم نے پڑھ لیا. امر میں ہم نے کیا کہا تھا؟ امر کا کہ ہم ثلاثی مجرد کے ذریعے، یعنی 3 حروف سے بننے والے، انہیں ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں. یہ لفظ بھی یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو 3 حرفوں سے مل کر بنے، جیسے فا عین لام، جیسے فا تا ہا، جیسے آ با دال، جیسے کافارا کفر، تو ان کو ثلاثی مجرد، ثلاثی 3 مجرد، یعنی ابھی یہی ذہن میں رکھ لیں جو سٹینڈرڈ الفاظ ہیں اس کے لیے ہم حروف ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں. تو فعلا، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد. اس کے ذریعے امر کیا تھا؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا، دونوں معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. اور نہیں کسی کام سے روکنے کا حکم دینا یا روکنے کی درخواست کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر ہم کانٹیکسٹ سے سمجھتے ہیں، اللہ دے رہا ہے تو حکم دے رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کہہ رہے ہیں آپس میں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو ظاہر درخواست کر رہے ہیں، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو جی واہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں. سسٹر یہاں پہ لکھ رہی ہیں مجرد اکیلا، یہاں پہ خاص طور پہ اس کا معنی اس سینس میں آتا ہے جو سٹینڈرڈ حروف ہیں اس کے لیے. تو اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کرنا. یہ پورا ٹیبل ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پورا ٹیبل. تو بجائے اس کے میں دو رہا ہوں، آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے بالکل نیا جس نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں کروایا اشارہ، وہ ہاتھ کھڑا کریں پلیز. کوئی اور نہیں کرے، آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے ذرا آسانی ہوگی انہیں لینے میں. جنہوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں کھڑا کیا وہ ہاتھ کھڑا کریں آپ. جی مجھے نظر نہیں آ رہا کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا یہاں پہ. یہ اب ان کا نام مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے ان میوٹ کر دیا ہے. اے سے شروع ہو رہا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عاطف حسین ہے. اچھا ٹھیک ہے سر جی برادر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم فعل ماضی کا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلت فیمیل نے کیا، خاتون نے کیا، فعلت بالکل ٹھیک ہے. فعلت اس خاتون نے کیا. پھر ہم دوسری فعل مضارع کی گردان، یفعلو اس نے کیا، یفعلون ان سب نے کیا، تفعلو وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ سب کرتے ہیں، آپ سب آپ تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اور فعل امر کی افعل اس کرو، افعلو آپ سب کرو، لا تفعل نہ کرو، لا تفعلو آپ سب نہ کرو. ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت. اور امید ہے آپ اشارے کر رہے تھے. اگر تو آپ اشارے کر رہے تھے تو پھر تو یہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. میں یہ سب کو بتا دوں، اشارے ساتھ ساتھ کریں اور یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے. جب مانا بھولا بھی کرے گا اشارہ آپ کو یاد کروایا کرے گا، یہ لفظ آیا یہاں پر، اور صرف ایک یاد رکھنا پڑے گا، فعلا اس نے کیا، اور پھر خود بخود بنیں گے. فعلا سے فعلا ماضی میں اس نے کیا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، آدھی باقی اشارے آپ کو بتائیں گے. اسی طرح یفعلو وہ کرتا ہے، اشارے سب کچھ بتائیں گے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. تو اب یہ امر اور نہیں کے ہم مزے کے اشارے ہم کر رہے ہیں. انہی اشاروں کو ہم آگے لے کے آگے بڑھتے ہیں. اسی وزن پر آج آپ نے چونکہ بڑی اچھی دہرائی کی ہے بردر اجاز، آپ کو بڑے سکون سے کروا رہے تھے، مجھے بڑا خوشی بھی ہو رہی تھی، بڑے اطمینان سے کروا رہے تھے. وہ افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج ہم کچھ اور افعال کے اشارے یہی والے امر اور نہیں کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے سیٹ میں نا، پہلا سیٹ جو تھا فاتحہ والا یا فعلا یا جعلا، اس میں سے کیے تھے اشارے
अमर के इफ्ताह इफ्ताहू, ला तफ्तह ला तफ्तहू। अच्छा, अब जो नसर है ना, नसर नसरा से, सॉरी नसरा, माजी से नासरा यंसुरू, ये तो हमें पता चल गया हुआ है इस टेबल में कि ये सेट अलग होता है, और अलग होने की वजह भी हम सबको पता है कि क्या हुआ, इसमें पेश आ गया। अब ये जो सेट मुदारे में जो पेश आया ना, अब ये इसका पेश चलता जा रहा है एंड पर, ये अमर में भी आ रहा है उन सुर, और ये इफ्ताह की तरह नहीं है, इफ़अल की तरह नहीं है, इजअल, वहां पे क्या था, जेर था, यहाँ पे शुरू में आ गया उन सुर पेश, और वो वाला पेश जो स्वाद वाला पेश था ना, वो भी साथ चलता आ रहा है, ठीक है, वो तब्दीली वाला, इसलिए इसके इशारों की आवाज जरा मुख्तलिफ है, इसके इशारों की आवाज जरा मुख्तलिफ है। तो आइए वो वाले इशारे हम, नासरा से जो इशारे बनेंगे, वो नासरा का पूरा टेबल आपको आता है पहले से, आइए इसके इशारे करते हैं। उन सुर, सब करें मेरे साथ, उन सुर, शुरू में पेश आ गया, जेर नहीं है, उन सुर, उन सुरू, उन सुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। आवाज बदल गई है, ये याद रखना है आपने, सेट बदल गया है, आवाज बदल गई, तो ये याद रखना है, उन सुर, उन सुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, ठीक हो गया। नासरा था, उसने मदद की, इससे पूरा माजी का टेबल था। यंसुरू, वो मदद करता है, करेगा, यहाँ तब्दीली आई थी स्वाद के ऊपर पेश, वो अमर में भी है, और अमर में एक और तब्दीली आई कि इसने अपने शुरू में नया सेट है ना, मर्जी थी अरबों ने का नहीं, इसको इन शुरू नहीं पढ़ सकते, आसानी के लिए उन शुरू पढ़ेंगे हम, उन सुर, उन सुर, उन सुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखें कि कल एक बहुत अच्छा सवाल हमारे एक भाई ने पूछा था, जिससे मुझे आज भी याद है कि फर्क कैसे हमने रखना है तंसुरू और तंसुरू का। ये जो मुजारे वाला तंसुरू है ना, देखें इसके रा के ऊपर पेश है, इस वजह से आवाज तंसुरू है, ये मुजारे का तंसुरू है। जो यहाँ तंसुरू की आवाज निकल रही है ना, ला तंसुरू, बाकी में तो आखिरी साइलेंट हो रहा है ना, उनसुर, इसलिए फर्क है, हमें पता चल रहा है अनसुरू की तरह नहीं है, वो था अनसुरू, शुरू में आ था, इसके शुरू में ऊ है, इस फर्क से भी पता चल रहा है। और फिर उसके था अनसुरू, यहाँ पे है उनसुर, उनसुर, उनसुर मदद कर, फर्क है। उनसुरू, ये भी फर्क है, ठीक है। उनसुरू आखिर में, इसका अनसुरू से फर्क इसका है कि शुरू में पेश है और आखिर में फिर उनसुरू। ला तंसुर, इसके आखिर में साकिन है, साफ पता चल रहा है, ला तंसुर, ला तंसुरू, ये बोलने में पता नहीं चल रहा हमें, ये तंसुरू की तरह लग रहा है, जो मुजारे का तंसुरू है, लेकिन लिखने में हमें पता लग गया कि ओहो अच्छा वाओ अलिफ है, ये कोई और है, ये मुजारे का नहीं है, ये जमा का सीगा है। ये क्या है, जमा का सीगा है, ठीक है। तो जी बिल्कुल जमा में बदल जाती है, तो ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे ना, तो फिर इन चीजों को ना भी ज़हन में रहे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से भी याद रहेगा हमें। उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, ठीक हो गया। इसी वजन के ऊपर आपके, अब इसके अरबी बोलचाल में, अब आपको पता है, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे क्या कहूँ उनसुर, तो आप क्या जवाब में कहेंगे, अनसुरू। आपको कहा जा रहा है ना, आप मेरे सामने उनसुरू, आप सबको मैं कह रहा हूँ, तो क्या इशारा करेंगे, आप सब इशारा कीजिए, आप इशारा करेंगे ननसुरू, ननसुरू, हम सब मदद करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि उनसुर जैदन, अब मैंने नहीं आपको बताना जैद की कौन सी पोजीशन आई, आपको खुद समझ आ रही है, मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें कि जैद मदद कर रहा है या जैद की मदद करनी है। जो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं उनकी आवाज में बोले, किसकी मदद करनी है, जैद की मदद करनी है, किसने मदद करनी है, यहाँ ये भी एक टेक्निकल सवाल है, किसने मदद करनी है जैद की। अगर आप ये समझ गए ना, हाँ यू, यस, आपने, यानी मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आपने, और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैंने, या वो उसने नहीं करनी, ठीक है। उनसुर जैदन, आपने मदद करनी है जैद की, तो आपने पूरी जवाब में कहा अनसुरु जैदन, मैं मदद करता हूँ जैद की। और इसी तरह उनसुरु आप सब ने, ननसुरु जैदन हम सब करेंगे। इसी वजन के ऊपर, सेम वजन के ऊपर, ज़करा यस्कुरु से उज़कुर,
उनसुर की तरह, उनसुर, उज़कुर, उज़कुरू। अगर मैं आप लोगों से कहूं उज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, आप क्या कहेंगे फौरी? इसका जवाब दें, जरा देखते हैं कौन जवाब देता है। मैं दिखाए बगैर ये चैलेंज दे रहा हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं उज़कुरुल्लाह, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मैंने उज़कुरुल्लाह कहा है, उज़कुरुल्लाह, अच्छा, अब ये बोलने में चूंकि दोनों एक तरह ही लगते हैं, उज़कुरुल्लाह, दूसरे वाला भी, तो उस सूरत में ठीक है आप नस्कुरु भी कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले वाला कह रहा हूँ, उज़कुर, ये उंगली से देखे ना, उज़कुर, साथ इशारा बता रहे हैं। उज़कुरुल्लाह कहूंगा तो आप कहेंगे अज़कुरुल्लाह, एक वाला, आई, मैं। अगर मैं कहूँ उज़कुरू, ये इशारा देखें आप, जमा वाला है, उज़कुरू अल्लाह, उज़कुरू अल्लाह, तो फिर आप कहेंगे नज़कुरुल्लाह। फिर जवाब में क्या कहेंगे? नज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह। हाँ, और अगर आप कहते हैं फौरी में करता हूं, तो आप कहेंगे सअज़कुरु, सअज़कुरु, सअज़कुरुल्लाह। माशाल्लाह, आपने तो उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। तो उज़कुर, अज़कुर, अज़कुरु। इसी तरह ये आप सारे इंशाल्लाह इसकी करते रहिएगा। इसी वजन के ऊपर उबुद, उबुद, उबुदू, ला तअबुद, ला तअबुदू, सेम वजन, ठीक है जी। उबुद, उबुदू, जैसे उनसुर, उनसुरू, जैसे उज़कुर, उज़कुरू, उबुद, उबुदू, उबुद इबादत कर, उबुदू सब इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ उबुद, तो आप क्या कहेंगे? अअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करता हूँ, तैयार हूँ। तो खाला का टेबल इसी वजन के ऊपर, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू। तो आप इसको भी इसी वजन पर, ये आपके होमवर्क है, ठीक हो गया जी। तो आज बड़ा मजे का फेल, अमर के इशारे आसान भी हैं, ऊ की आवाज से हैं। उनसुर, उनसुरू, ला तनसुर, ला तनसुरू, उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, उज़कुर, उज़कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, ठीक है। ये इशारे करते रहे, माना आपको वो याद होना चाहिए पहले वाला। उनसुर नासरा में मदद वाला था ना, उनसुर मदद कर, उनसुरू सबकी मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। इसी तरह जितने भी हमने किए हैं, जाकर वैसे उस्कुर, उस्कुर याद कर, उखलुक पैदा कर, उबुद इबादत कर, और भी आप कर सकते हैं। आज हमने कफरा वाला पढ़ा है, वो भी आप कर सकते हैं, कफरा यकफुरु, ये भी नसर, नासरा से है। तो आप क्या कहेंगे? उकफुर, उकफुर कुफर कर, इनकार कर, उकफुरू सब इनकार करो, ला तकफुर मत इनकार कर, ला तकफुरू मत इनकार करो, ठीक है। अलिफ पर पेश और जबर का क्राइटेरिया ये आपको बताया है सिस्टर कि ये अरबों ने ऐसे किया है, और ये सेट हमारा सारा सेट में आने वाले तमाम अफाल इसी तरह चलेंगे, नासरा वाले, ठीक हो गया। नुक्ता तालीम बड़ा मजे का, इसका माना बताइए आप सारे, सबको आता है ये माना? हर बंदे को इसका माना आता है, ये लफ्ज हमने बड़ी दफा पढ़ा है। इनका माना बताएं, ठीक है। अब ये बताएं, आपने ये याद कैसे रखा हुआ है? याद कैसे रखा था आपने? माशाल्लाह। नहीं, किस किस मिसाल से याद कैसे रखा हुआ है? नहीं, से का मतलब तो इंशाअल्लाह से। माशाल्लाह, सिस्टर आतिका आंसर सबसे पहले बता रही है, इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। सदान और सिस्टर शनील और सिस्टर लुबना, इंशाअल्लाह से, इंशाअल्लाह से, अगर अल्लाह चाहे। हमने ऐसे याद रखा था ना। तो बस आज की टिप भी यही है, अल्फाज आपको वो अच्छे याद रहेंगे जिनकी आप मिसालें याद रखेंगे। तो मिसालों की, जैसे आज देखिए मैंने, हालांकि कफरा मैंने आज क्यों यूज किया है, क्योंकि आज की उसमें आया है या कुल या अय्युहल काफिरून, तो मैंने कफरा का आपको फेल, हालांकि सबक का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप ये याद रखेंगे ना इस मिसाल से, कफरा, यकफुर, उकफुर, काफिर, काफिर इनकार करने वाला, काफिरून सब इनकार करने वाले, तो मिसालों से याद रख लिया करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मिसालों से याद रखेंगे, माना याद रखेंगे, मिसाल भूलेंगे फिर भूलेंगे। अच्छा, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, माना याद हो जाए, फिर कोई जरूरत नहीं, फिर चाहे भूल जाए मिसाल, फिर माना याद है। अब किसी ने नीचे लिखा है इन कुंतुम सादिकीन, अगर इनको इस हवाले से याद रहता है कि अगर तुम सच्चों में से हो, तो ठीक है, इस तरह याद रख लें, इन कुंतुम सादिकीन।
तो फिर मिसाल को याद रखने की जरूरत नहीं। मिसालों से याद रखने का फायदा ये है कि मानी जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे और मिक्स नहीं होंगे, गड़बड़ नहीं होंगे, आपको हमेशा याद रहेंगे। इन का माना अलग याद रहेगा, इन का माना अलग याद रहेगा, बेशक अन के, अन्न के, तो इस तरह से माना अच्छे याद रहते हैं। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।